وہ خود بہتر جانتے کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، ہمیں ان سے کیا واسطہ۔ مہربانی، السلام علیکم جی بہت شکریہ آپ کا جی ہمارے بھائی ہیں مستقیم صاحب بولی دی جوگی سے سوال کیا ہے کہ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں، دوران پرواز نماز کا وقت ہو گیا، طیارے کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، ان حالات میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلے ہم فون کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی ہو رہی ہے، میں بیٹھا ہوں۔ مولانا صاحب آپ سے ایک پردے کے متعلق سوال تھا۔ ہیلو جی جی صاحب، اگر کسی کے ساتھ کاروباری دوستی وغیرہ بڑھ جائے اور ان کا گھر میں آنا جانا بالکل بے پردگی سے بھی ہو جائے کاروباری حیثیت سے دوستی کی وجہ سے، تو ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ خیال بھی جو جیسے ہوتا ہے لین دین تحفے تحائف کے متعلق خاندان فیملی والوں کی طرف سے، تو ایسی صورت میں یہ کیا صحیح ہے کہ یہ غلط ہے؟ اگر ایسے تعلقات ہیں نا کاروبار کی وجہ سے یا کسی اور میل ملاقات کی وجہ سے، دوستوں کہ دوست ایسے قابل اعتماد ہیں، آپ دیکھیں ہے تو ایسے ہی آگ کے سمندر میں چھلانگ لگانے والی بات، کیونکہ عورت کی عصمت جو ہے نا دین کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، یہی لٹ جائے تو سب برباد ہو جائے گا، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ باقی شریعت کے مطابق درست ہے، اگر وہ ایسے قابل اعتماد دوست ہیں، ایسے تعلقات ہیں کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، تو وہ گھر میں جا سکتے ہیں، اور باقی سارا بدن جو نا سارا اور گلا اور سب کچھ پائے، اور حتیٰ کہ کانوں کو بھی، منہ کی ٹکی اور ہاتھ جو ہے نا گھٹوں تک، یہ اگر ننگے بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، سادہ زیب و زینت کے ساتھ نہیں، اس طرح وہ آ بھی جائے سامنے تو جائز ہے، مگر یہ سوچ لینا چاہیے کہ کوئی بری نیت نہ پیدا ہو جائے۔ خطرہ تو بہت ہے، آپ جانتے ہیں کہ مرد اور عورت کا اس طرح میل جول ہے، اس میں شیطان تو ساتھ ہوتا، حتی الوسع بچنا چاہیے۔ باقی اگر ہوں تعلقات ایسے تو اسلام زندگی تلخ نہیں کرنا چاہتا، گھروں میں جا سکتے ہیں آپ۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا۔ جہاز میں نماز کے بارے میں جو پوچھا نا میرے بھائی نے، بالکل صحیح بات ہے، اس دور کا یہ مسئلہ ہے، نماز کا وقت نہیں گزرنے دینا چاہیے، بلکہ یہ بھی نہیں انتظار کرنا چاہیے کہ آخر وقت میں پڑھوں گا، جب وقت ہو جائے فوراً جہاز میں آپ کھڑے ہو کر یا سیٹ پر بیٹھے ہی قبلہ رخ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ نہیں قبلے کو بھی رخ، پھر بھی اشارے سے آپ نماز پڑھ لیں، نماز کو لیٹ نہ کریں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی۔ ایک سوال پوچھنا تھا جی جی سر نماز کے بارے میں، کہ آج کل کے دور میں کتنا سفر چاہیے اس کے لیے قصر کرنے کے لیے؟ یعنی نماز قصر کرنے کے لیے کتنی مسافت ضروری ہے؟ اب کتنا سفر ہونا چاہیے؟ سفر کی کوئی حد اللہ اور رسول نے مقرر نہیں کی، صحابہ اور تابعین علماء نے اپنی طرف سے اجتہاد سے کام لیا، وہ 1 میل سے شروع ہو گئے، 96 تک گئے، اب آدمی خود جو کرنا چاہتا کر لے، دین کی طرف سے کوئی تنگی نہیں، وہ فیصلہ کرے کہ میں سفر پر جا رہا ہوں کہ نہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو میلوں سے نہیں پیدا ہوتی، آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ گھر والوں کو بتا دیتا کہ آج میں کام کا چھوڑ کر کسی طرف جا رہا ہوں، اس میں میل میرے بھائی تھوڑے ہوں گے یا زیادہ ہوں گے کوئی بات نہیں، احتیاطاً آپ جو ہے نا ایک منزل 16 میل، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس کو پسند کیا، ایک طرف کو اگر 16 میل یا اس سے زائد ہو تو آپ قصر کر لیں، اللہ کا یہ صدقہ ہے، اللہ نے انعام فرمایا، خوش دلی سے قبول کریں، آپ کو زیادہ رقطوں کی کیا ضرورت ہے، خوش تو اللہ کو کرنا، اگر تھوڑی محنت پر زیادہ مزدوری دے دے تو لے لینی چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ جی فتاوی آن لائن، یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، آپ کی طرف سے آنے والے تحریری یا فون کالز کے ذریعے کیے گئے سوالات کے جوابات حضرت مولانا محمد اسحاق حافظہ اللہ تعالی کریمیہ مسجد جھال والے مرحمت فرماتے ہیں، اگر آپ کو بھی اس سلسلہ کے اندر کسی رہنمائی درکار ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام عصر تا مغرب مختلف کیبل نیٹ ورکس پر بھی پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی CD آپ شیف کمپیوٹر دکان نمبر 4 بیسمنٹ ریک سٹی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ کون صاحب؟ جی بولیے آپ بھائی، آپ بولیے نا۔ دیکھیں جی، ہمارا ایک مسئلہ ہے، جی فرمائیے۔ مردے کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ اس کے بارے میں تفصیلی تو مولانا نے، آپ ہماری 8 رمضان المبارک کی CD خرید لیجئے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ بات ہے، پھر بھی مولانا آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ سوال معلوم نہیں کیوں آپ کے ذہن میں پیدا ہوا،
اہل اسلام میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میت کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. سب دعا کرتے ہیں، جنازہ میں کریں، قبرستان کی زیارت کے موقع پر کریں، نمازوں میں کریں، آگے پیچھے کریں. دعا کا تو کوئی مسلمانوں میں سے منکر ہی نہیں ہے کہ جانے والوں کی یہ دعا بہترین تحفہ ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے. دعا کی کوئی شکل ہو سکتی ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد پھر دعا میں لگ گئے، اس پر ضرور علماء نے اعتراض کیا، اور حنفی علماء نے چوٹی کے عالمگیری آپ دیکھیں، اور ان سب نے کہا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو. اس سے تو یہ شبہ پڑتا کہ نماز جنازہ ناقص ہے، اس میں تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں کی وہ کافی نہیں تھی. اب موقع ہے دوسرا دعا کا کہ قبر بنے، مٹی برابر ہو جائے. وہاں رسول کریم علیہ السلام فرماتے تھے اپنے بھائی کے لیے بخشی کی دعا کرو، اللہ سے سوال کرو، اسے ثابت قدم رکھے، فرشتے سوال کر رہے ہیں. سنت کی پیروی ہم نے کرنی نا. پھر قبرستان کو دیکھنے حضور گئے، ہاتھ اٹھا کر دعا کی. آگے پیچھے بھی جب جی چاہیں آپ دعائیں کریں. ایک رسم کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے کہ وہ دین میں ہے یا نہیں، باقی دعا کا تو کوئی منکر نہیں. دعا تو ہونی چاہیے ہر وقت، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، والدین کے لیے، دوسرے مرومین کے لیے. ادھر ایک مسئلہ تھا نا. ہیلو جی جی، وہ ادھر ابھی بات ہو رہی تھی نا، یہ ایک لڑکا ہے ہمارے ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو مولانا صاحب ہے نا، شاہ صاحب جی کہہ رہے تھے کہ نا مورتوں کے لیے دعا کرنی نہیں چاہیے، ان کو پہنچتی نہیں ہے. توبہ توبہ. میں یہ کب بات ہوئی ہے بھائی؟ ابھی 2 بجے نا ادھر زاد جولر نہیں ہے میرے بھائی، میں تو دعائیں لوگوں کو لکھواتا رہتا ہوں جمعہ میں کہ جو لوگ جاگ چکے ہیں ان کے لیے یہ دعائیں کرو. قبرستان کی دعائیں بتاتا ہوں. میں یہ ظلم اور زیادتی کیسے کر سکتا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے اور ہمارے پر ان کے حقوق ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہ کریں. دعائیں تو ہونی چاہیے. یہ انہوں نے غلط کہا یا سمجھ نہیں سکے، آپ ان کی یہ غلطی درست کر دیں کہ صاحب یہ بات نہیں کہتا کہ میت کے لیے دعا نہ کرو. اللہ پناہ دے. پیارے بھائی، اطلاع عرض ہے کہ مولانا کے جتنے پروگرام فتاوا آن لائن کے اندر ہو رہے ہیں سب کی سی ڈی بن کے مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے. آپ خود سنیے، اپنے دوست کو سنائیے اور اس کی غلط فہمی دور کیجیے. اگر پھر بھی مولانا کی کسی بات سے آپ کو شبہ ہو تو ہر جمعۃ المبارک کے دن مولانا کی ایک علمی مجلس منعقد ہوتی ہے کریمیہ مسجد جال پہ. وہاں تشریف لائیے، مولانا حوالے کے ساتھ، دلیل کے ساتھ آپ کی وضاحت کریں گے اور آپ کی رہنمائی بھی فرمائیں گے. ٹھیک ہے، بہت اچھا. بہت شکریہ جی. ہمیں ایک سوال کیا ہے جی، ایک بھائی نیم محمود جاوید شیرازی صاحب یہیں تشریف فرما ہے. انہوں نے پوچھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. میرے بھائی نے جو بات پوچھی ہے نا، بہت اچھا کیا یہ سوال کیا، کیونکہ بہت کتابوں میں یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے اور عموماً علماء بھی بے احتیاطی سے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح. توبہ توبہ. بالکل یہ جھوٹی بات ہے، باطل ہے. کہاں انبیاء بنی اسرائیل، کہاں علماء؟ یہ غلط ہے. ایک تو ضعیف ہوتی ہے نا موضوع، یہ کچھ بھی نہیں، ایسی باطل ہے کہ سرے سے اس کی کوئی سند کسی نے لکھی نہیں. ایک بات ہے جو زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے، جس کا جی چاہتا کہہ دیتا. سرے سے نہ صحابی معلوم، نہ کتاب، جعلی، بالکل بناوٹی بات ہے. اور اسی لیے قادیانی حضرات نے جب تحقیقاتی عدالت میں جسٹس منیر اور کیانی کے سامنے یہی پیش کی نا کہ اگر علماء انبیاء بن اسرائیل کی طرح ہو سکتے ہیں تو جو امام مہدی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارے خیال میں مرزا صاحب، وہ اگر نبیوں جتنے بہود ہیں تو پھر کیا؟ تو علماء کی آنکھیں اس وقت کھلی، انہوں نے پھر کہا کہ لاؤ اس کی کوئی سند، بتاؤ یہ حدیث کہاں. تو وہ بھی شرمندہ ہو گئے. اس وقت ٹھیک کان پکڑے کہ یہ کوئی شے نہیں. تو اس لیے میرے بھائی یہ کوئی حدیث نہیں، نہ حضور نے ایسا فرمایا. جیسے وہ بات ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑو، اس سے بھی لوگوں نے کمیونزم نکال لیا کہ چین میں اور کون سا علم، وہی ہے کمیونسٹوں بھی دن میں. بالکل غلط بات. ایک اور حدیث ہے جو کورس کی کتابوں میں ہے کہ علم حاصل کرو نہد سے لے کر لہد تک. یہ فکرہ اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ علم آخر تک تلاش کرے، مگر حضور نے نہیں فرمایا. بالکل ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے جو آپ سے ثابت نہیں ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے ہیں؟ جی فرمائیں آپ. مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی تراویحیوں کے متعلق. جی یہ سنت موقدہ ہے؟ کون سی؟ تراویحیاں نہیں، کوئی سنت موقدہ نہیں، نوافل. یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے